کیا تمہیں معلوم ہے ایک سجدہ، بس ایک سجدہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ سجدہ جس میں آنسو گرتے ہیں مگر روح ہلکی ہو جاتی ہے، وہ سجدہ جس میں دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، اور وہ سجدہ جس میں ایک بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان بس دعاؤں کی روشنی رہ جاتی ہے۔ سجدے کی حقیقت: سجدہ صرف ایک عمل نہیں، یہ تو انسان کے جذبات، شکر اور عبادت کی آخری منزل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ سوچو میرے دوستو، اللہ خود کہہ رہا ہے اگر تمہیں میرے قریب آنا ہے تو سجدہ کرو، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ وہی تو عبادت کا اصل مقصد ہے، اپنے رب کے آگے جھک جانا، اپنی میں کو توڑ دینا۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، جب تم سجدے میں ہوتی ہو تو زمین تمہارا ماتھا چومتی ہے اور عرش کا رب تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اس پل تم زمین پر ہوتے ہو لیکن تمہارا دل عرش مولا تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سجدے میں گرے ہوئے آنسو انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ وہ سجدہ جس میں تم کہتے ہو سبحان ربی اعلیٰ، یعنی میرا رب سب سے بلند ہے، اور اللہ تمہارے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ سجدے کی قدرت اور اثر: دنیا میں کتنے لوگ تھے جو پریشانیوں میں تھے، راتوں کو روتے تھے، مگر جب سجدے میں گرے تو ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ ایک سجدے نے ان کا دل صاف کر دیا، ایک سجدے نے ان کے گناہ مٹا دیے، ایک سجدے نے ان کی تقدیر لکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سجدے میں وہ راحت پائی جو دنیا کے کسی سکون میں نہیں۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں، جب تک میں نے سجدے میں رونا نہیں سیکھا تب تک میں نے زندگی جینا نہیں سیکھا۔ سجدہ اور محبت الہی: سجدہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت اپنی انتہا تک پہنچتی ہے۔ وہاں نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے، نہ کوئی سوال، صرف ایک جذبہ، یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ کبھی سوچو، ایک انسان جو دنیا سے تھک چکا ہے جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کے دل سے صرف ایک آواز نکلتی ہے، یا رب اب سب کچھ تیرے حوالے، اور وہیں سے نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہیں سے اللہ اس کا دل بدل دیتا ہے۔ وہی سجدہ ہوتا ہے جہاں بندہ رو کر خود کو پا لیتا ہے۔ سجدے کا اثر روح پر: سجدہ صرف ماتھا زمین پر رکھنے کا نام نہیں، یہ تو اپنی روح کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ جتنا جھکو گے اتنا بلند ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وہیں سے اٹھاتا ہے جہاں سے تم خود کو ٹوٹا ہوا سمجھتے تھے۔ سجدے میں بندہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، اور اللہ کہتا ہے تو میرے قریب ہے۔ اس لیے جب سجدے میں جاؤ تو دنیا کو بھول جاؤ، اپنی ساری فکریں، غم، درد سب وہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ سجدہ تمہارا ہر غم مٹا دے گا۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں ایک عورت مسجد کے کونے میں سجدے میں تھی۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ کہتی جا رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے راستہ دکھا دے۔ صبح جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جیسے چاند چمک رہا ہو۔ اس نے کہا، میں نے سجدے میں اللہ کو پا لیا۔ دوستو، سجدہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی خالی نہیں لوٹتا، جہاں دل سے نکلی دعا عرش تک پہنچتی ہے، اور جہاں اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مانگ لے جو چاہتا ہے، میں سن رہا ہوں۔ سجدہ اور قسمت کا تعلق: کسی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہماری قسمت کب بدلے گی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، جب تمہارا سجدہ لمبا ہو جائے گا، یعنی جتنا تم سجدے میں وقت گزارتے ہو اتنی تمہاری زندگی میں برکت اترتی ہے، جتنا تم جھکو گے اتنی تمہاری دعائیں اٹھیں گی۔ سجدے کی دعا:
کبھی رات کے سناٹے میں سجدہ کرو اور بس اتنا کہنا، یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے ان راستوں پر چلا دے جو تجھ تک لے جائیں۔ وہ سجدہ، وہ دعا، وہ آنسو جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو زندگی نور بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں غم زیادہ ہیں تو سجدے میں چلے جاؤ، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے رب سے ملتا ہے، جہاں اللہ کے قریب ہونے کا سکون ملتا ہے، اور جہاں دل کہہ اٹھتا ہے بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا، سجدہ صرف ایک عمل نہیں، یہ دل کا راستہ ہے اللہ تک، اور اگر دل اللہ تک پہنچ گیا تو پھر زندگی کا ہر غم ختم۔ اگر یہ بیان تمہارے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچاؤ، شاید کسی کا ایک سجدہ اس کی زندگی بدل دے۔ اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کمنٹ میں لکھو، یا اللہ مجھے سجدے کا سکون عطا فرما۔ اپنے روحانی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہو۔ یہی ہے وقت آزمائش ود اللہ، جہاں ہر لفظ روح کو چھو جاتا ہے۔